روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرے جسم کا ایک حصہ کاٹ دیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیوں۔ یہ میری زندگی کا پہلا صدمہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا غلط کیا تھا کہ یہ میرے اوپر حاوی ہو کر مجھے تکلیف دینے کے لیے میرے ٹانگیں کھول رہے تھے۔ یہ نفسیاتی طور پر میرے لیے ایک نروس بریک ڈاؤن کی طرح تھا۔ مصر کی قدامت پسند مسلمان برادریوں، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں بسنے والی خواتین کو نسوانی ختنے نہ ہونے تک ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا۔ مصر میں خواتین کے ختنے کرنے کا عمل سنہ 2008 میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور اگر خلاف قانون کوئی ڈاکٹر یہ کام کرتا ہے تو اسے 7 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص جو کسی خاتون کے ختنے کرنے کی درخواست کرے اسے بھی 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ قانون ہونے کے باوجود مصر میں خواتین کے ختنہ کی بلند ترین شرح والے ممالک میں شامل ہے۔ انسانی حقوق کے وکیل رضا الدنبوقی خواتین کے لیے مفت مقدمات لڑنے والے ایک مرکز کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ختنے اکثر پلاسٹک سرجری کی آڑ میں کیے جاتے ہیں۔ قاہرہ میں قائم ویمن سینٹر فار گائیڈنس اینڈ لیگل اویئرنیس WCGLA نے اب تک خواتین کی طرف سے 3000 مقدمات دائر کیے ہیں اور ان میں سے 1800 کے قریب مقدمات جیتے ہیں۔ ان میں سے کم از کم 6 مقدمات خواتین کے ختنوں کے متعلق تھے۔ ہو سکتا ہے کہ قانون ان کی طرف ہو، مگر انصاف لینا ایک بالکل مختلف کہانی ہے۔ رضا بتاتے ہیں کہ اگر لوگ پکڑے بھی جائے تو بھی پولیس اور عدالتیں ان سے کافی نرمی برتتی ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ کیسے ان کا سینیٹر اس عمل کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں ان 3 خواتین سے ملوایا جنہوں نے ہمیں اپنے ذاتی تجربے کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں اگلی نسل کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ اب اس بات کو 3 دہائیاں گزر چکی ہے، لیکن وہ بدقسمت دن لیلا کی یادداشت میں اب بھی تازہ ہے۔ انہوں نے ان دنوں اپنے اسکول کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ مجھے اچھے نمبروں پر انعام دینے کے بجائے میرے خاندان نے ایک دائی کو بلایا۔ سب نے سیاہ کپڑے پہن لیے اور مجھے ایک کمرے میں بند کر گھیر لیا۔ خواتین کے ختنوں کے بارے میں بات کرنا اس حد تک ممنوع ہے کہ 4 بچوں کی 44 سالہ والدہ لیلا یہ بھی نہیں بتانا چاہتی کہ وہ مصر میں کہاں رہتی ہے۔ ان کی نانی اور 2 پڑوسی خواتین اس دن ان کے گرد موجود تھیں۔ پڑوسی اکثر اوقات مل کر انتظامات کرتے ہیں تاکہ دائی ایک ہی دن متعدد لڑکیوں کے ختنے کر دے۔ وہ بتاتی ہیں کہ گاؤں میں رہنے کے باعث ہر کسی کی طرح ہمارے گھر میں بھی مرغیاں تھیں۔ اس عورت نے میرے جسم کا یہ حصہ کاٹنے کے بعد مرغیوں کے سامنے پھینک دیا جو اسے کھانے کے لیے جمع ہو گئی۔ اس دن کے بعد لیلا مرغی نہیں کھا سکتی اور نہ ہی انہیں اپنے گھر میں رکھ سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بچی تھی اور وہ چھٹیوں کے دن تھے۔ میں کھیلنا اور آزاد محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر میں ٹانگوں کو پھیلائے بغیر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ لیلا کو یہ سمجھنے میں طویل عرصہ لگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
مگر وہ کہتی ہے کہ جب وہ بڑی ہوئی اور بیائی گئی تب انہیں سمجھ آیا کہ خواتین کا ختنہ نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیہاتیوں کے لیے ایک ایسی خاتون جس کے ختنے نہیں ہوئے وہ لازماً ایک گناہگار عورت ہے، اور جس کے ختنے ہو چکے ہیں وہ ایک اچھی عورت ہے۔ یہ کیسے قابل فہم ہو سکتا ہے؟ اس کا اچھے رویے سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایسی روایات کی پیروی کر رہے ہیں جسے وہ خود نہیں سمجھتے۔ جب ان کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی تو لیلا نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کی طرح اسی درد سے گزرے، مگر وہ اپنے شوہر کو اس سے روک نہیں پائیں۔ ان کے شوہر اپنے خاندان کو خوش کرنا چاہتے تھے، مگر جب تک لیلا کی دوسری بیٹیوں کے ختنوں کا وقت آیا تب تک ملک میں اس عمل پر پابندی لگ چکی تھی، اور لیلا نے WCGLA کے آن لائن لیکچرز اور ٹی وی اشتہارات دیکھ لیے تھے۔ لیلا نے رضا الدنبوغی کے لیکچرز میں شرکت کرنی شروع کر دی، اور اس سے انہیں اپنی دوسری بیٹی کو بچانے کی ہمت ملی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی برادری میں کیسے کچھ لڑکیوں کی اس صدیوں پرانی روایت کی وجہ سے زیادہ خون بہہ جانے کے باعث موت ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں کیوں اپنی بیٹی کو اس خطرے کی زد میں دھکیلوں۔ ایک جاہلانہ رسم کی وجہ سے۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر میرے پاس دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دلائل نہیں تھے، اور یہ صرف میرے شوہر نہیں تھے جنہیں میں نے قائل کرنا تھا، بلکہ میرے سسرال اور میرے اپنے گھر والوں کو بھی اس پر راضی کرنا تھا۔ وہ سب اس سے گزرے تھے اور سب کو لگتا تھا کہ یہ صحیح ہے، اور سب کا ہی اس بارے میں میرے ساتھ یہ رویہ تھا کہ تم کون ہوتی ہو دنیا تبدیل کرنے والی۔ بالآخر انہوں نے اپنے شوہر کو عندیہ دیا کہ یا تو وہ باقی بیٹیوں کے ختنوں کا منصوبہ ترک کر دے یا انہیں طلاق دے دے۔ لیکن لیلا کہتی ہے ہمارے 4 بچے ہیں، سو وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر میرا دل اب بھی میری سب سے بڑی بیٹی کے لیے اداس ہے۔ اس کا بہت خون بہا تھا اور میں اسے بچا نہیں سکی تھی۔ جب اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تو میں اس کے پاس موجود بھی نہیں تھی۔